رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن بکرن موجودن. اب آپ غور کریں، بکرن کوئی معنی ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. موجودن کوئی معنی ہے؟ بالکل آپ کہیں گے ہاں موجودن کا بھی کوئی معنی ہے. ٹھیک ہے، بکرن موجودن ان کا معنی ہے. اب آپ یہ بتائیں اگر معنی ہوگا تو محمل ہوگا یا پھر مستعمل؟ تو آپ کا جواب ہوگا مستعمل، کیونکہ اس کا کوئی معنی ہے اور ہر بامعنی لفظ کو ہم لوگ مستعمل کہتے ہیں، تو اس کا کوئی معنی ہے تو اس اعتبار سے یہ مستعمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مفرد ہے یا پھر یہ مرکب؟ تو آپ کا جواب ہوگا بکرن موجودن. بکرن بکر اور موجودن یعنی موجود ہے، تو یہ تو دو ہو گئے. اور ابھی میں نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے مرکب. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ مرکب ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، اور جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں مرکب. ٹھیک ہے. تو ایک یہ مثال آپ دیکھ لیں، بیتن نظیفن. اب بیت مانے گھر ہوتا ہے، نظیف مانے صاف ستھرا ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں اس کا کوئی معنی؟ تو آپ کہیں گے آپ نے خود ہی تو ابھی اس کا معنی بتا دیا. ہاں بالکل اس کا کوئی معنی ہے. بیتن نظیفن کا معنی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر معنی ہے تو آپ کیا کہیں گے، محمل یا پھر مستعمل؟ تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوگا؟ مستعمل. میں کہوں گا کیوں مستعمل ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ اس کا معنی ہے. پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ بتائیے کہ بیت نظیفن یہ مفرد ہے یا پھر یہ مرکب؟ تو آپ کہیں گے بیتن ایک ہے اور نظیفن ایک ہے، تو یہ دو ہو گئے، اور یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مرکب. کیوں؟ کیونکہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور یہ کہ آپ کو اس کے ذریعے سے اس سبق کو سمجھنا آسان بھی ہو گیا ہوگا. تو بس اب اس سبق کا ایک اور سیشن ہے، وہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو نقشے کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا. تو نقشے کے ذریعے سے بھی سمجھ لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ لفظ. اب لفظ جو ہے یا تو بے معنی ہوگا. اگر لفظ بے معنی ہوگا تو آپ اس کا نام رکھ دیں گے محمل، یا پھر لفظ ہوگا بامعنی. اگر بامعنی ہوگا تو مستعمل. تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک بے معنی اور ایک بامعنی، محمل اور مستعمل. پھر مستعمل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یا تو ایک معنی پہ دلالت کرے گا یا پھر ایک سے زیادہ پر، یا ایک لفظ ہوگا ایک کلمہ ہوگا تو مفرد، یا پھر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو مرکب. یہ اتنا سا نقشہ ہے، بس آپ نے اسی کو ذہن میں رکھنا ہے، تو اس کی مدد سے بھی آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. اب آخر میں حسب وعدہ میں آپ کو پورے کے پورے سبق کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ سبق نمبر 2 پڑھا ہدایت الصرف کا، اور اس سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان کے متعلق. اور سب سے پہلے ہم نے پڑھا لفظ کی تعریف، اور لفظ کی تعریف میں ہی ہم نے لفظ کا لغوی معنی اور لفظ کا اصطلاحی معنی پڑھا. اور لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ جو لغت میں موجود ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں؟ جو فن کے ماہرین کے نزدیک جو معنی ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی. پھر ہم نے لفظ کا لغوی معنی یہ پڑھا کہ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی یہ پڑھا، اصطلاحی معنی ہوتا ہے ما یتلفظ بہ انسان، یعنی وہ شے جس کا انسان تلفظ کرے. کیونکہ ہم بہت سارے الفاظ ہیں ہم تلفظ کرتے ہیں، بس جن کلمات کا ہم لوگ تلفظ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ.
پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو لفظ وہ ہوگا جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، اگر معنی نہیں ہوگا تو مہمل، اور اگر معنی ہوگا تو ہم اس کا نام رکھ دیں گے مستعمل. مہمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اس کی مثال میں نے آپ کو بتائی ووٹی اور ویز، کھانا سے وانا، اور بہت ساری مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مستعمل ہوتا ہے ایک لفظ، اور مستعمل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی، جیسے کہ میز، جیسے کہ روٹی، جیسے کہ کھانا، اور جیسے کہ باتیں، اور جیسے کہ چائے. پھر اس کے بعد ہم نے لفظ مستعمل یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی. یا تو ایک معنی پہ دلالت کرے گا، اکیلے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے اسے وضع کیا جائے گا، یا پھر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا. ایک ہوگا، اکیلا ہوگا، ایک معنی پہ دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جائے گا، یا پھر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا. اگر ایک ہوگا تو ہم اس کا نام رکھ دیں گے مفرد، اور اگر دو یا پھر دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو ہم اس کا نام رکھ دیں گے کیا؟ مرکب. پھر میں نے آپ کو بطور مشق میں نے آپ کو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائیں. ان مثالوں میں سوالات کا جوابات کا سلسلہ بھی الحمدللہ ہم نے رکھا. پھر میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے سے الحمدللہ پورا کا پورا سبق میں نے آپ کو بتایا، اور پھر آخر میں حسب وعدہ میں آپ کے سامنے پورے کے پورے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہی کر رہا ہوں، اور اب اختتام کر رہا ہوں. اب امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.